بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں جاری کیے گئے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج لکھتے ہیں کہ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جہاں پر کسی عدالتی معاملے میں سیاسی پارٹیوں کے مفادات وابستہ ہوں تو وہاں پر عدالت کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور عدالت کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ اس کی غیر جانبداری پر کوئی حرف نہ آئے، بالخصوص ان کیسز میں جہاں پر عدالت اپنا از خود نوٹس لینے کا اختیار استعمال کر رہی ہو، جبکہ عدالت سے رجوع کرنے والے فریق کے طرز عمل اور مقاصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آئین اور انسانی حقوق کا محافظ ہونے کے ناطے عدالتی بینچ کو آئین کی روح کے مطابق کام کرنا چاہیے کہ اس پر عوام کو مکمل اعتماد اور یقین ہو۔ عدالتی فیصلوں کو وقت صرف اس وقت ملتی ہے جب عوام کو یہ یقین ہو کہ عدالت مکمل طور پر آزاد اور غیر جانبدار ہے، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز کے درمیان صرف ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے جو تنازع ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی ہے۔ میرے معزز جج بھائی یحییٰ آفریدی نے 23 فروری 2023 کو اپنے نوٹ میں بجا طور پر لکھا ہے کہ عدالت کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کے معاملات میں عجلت کے انداز میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے عدالت کی حیثیت پر نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عوام کے اعتماد اور یقین کو برقرار رکھنے کے لیے عدالت کی آزادی اور غیر جانبداری لازمی ہے۔ اس لیے غیر ضروری اجرت کی وجہ سے اس عدالت کو مختصر وقت میں یکے بعد دیگرے تیسری دفعہ سیاسی تنازعات میں دھکیلا گیا۔ پٹیشن اور پھر آرٹیکل 184(3) کے اطلاق کی وجہ سے ایک ہنگامہ خیز بحران نے جنم لیا اور یہ عدالت بدترین سیاسی ہنگامہ خیزی کا مرکز بنی رہی۔ پہلی مرتبہ تب اس عدالت کو ملوث کیا گیا کہ جب ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کے نوٹس پر ووٹنگ نہیں کروائی، جس کے نتیجے میں صدر نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا حکم دیا۔ صدر نے یہ عمل اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر کیا۔ تب 12 ججز کے مشورے کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ڈپٹی اسپیکر کے حکم کو کالعدم کر کے اسمبلی کی تحلیل کو ماورائے آئین قرار دیا، قومی اسمبلی کو بحال کیا اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا حکم دیا۔ اس بینچ نے اٹارنی جنرل کے نئے الیکشن کرانے کی درخواست کو رد کیا اور ڈپٹی اسپیکر یعنی قاسم سوری کو متعصب قرار دیا۔ اسی طرح عدم اعتماد کی تحریک اکثریت نے منظور کر لی اور عمران خان آئین کے آرٹیکل 94 شق 4 کے تحت وزیر اعظم نہ رہے۔ سیاسی بحران تب شروع ہوا جب عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ میں ناکامی کے بعد عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی بجائے خود بھی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا اور پی ٹی آئی کے دیگر ممبران سے بھی استعفے دلوا دیے، جن کو منظور کرنے کی بجائے اسپیکر نے التوا میں رکھا۔ ان کی یعنی عمران خان کی اس سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور جمہوری عمل پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح اس عدالت سے سیاسی فریقین کی طرف سے پیدا کردہ ایک اور سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے اسے ثالث بنا کر رجوع کیا گیا، اور یہ اس وقت جب صدر نے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے لیے رائے طلب کی۔ اس عدالت کے 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے اپنے فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی پارلیمانی پارٹی کے رکن بشمول ڈیمڈ ممبر کی پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار نہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلے سے اشتعال انگیز سیاسی ماحول میں اس فیصلے کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی جو تاحال اس عدالت میں زیر التوا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے اثرات سیاسی فریقین کے لیے دور رس نتائج کے حامل تھے۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن جانے والی تحریک انصاف نے بالترتیب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب اسمبلی 14 جنوری جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی۔ پنجاب کے گورنر کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے مشورے پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے اسمبلی مقررہ مدت کے بعد خود بخود تحلیل ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے وزیر اعلیٰ کے مشورے سے اپنے حکم سے اسمبلی تحلیل کر دی۔ ابھی نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے نئے انتخابات کے لیے رجوع کیا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی درخواستیں دائر کی تھیں کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ مجاز حکام عدم فعالیت دکھا کر انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ وہ متعلقہ حکام کو پابند کریں کہ وہ آئین کے آرٹیکل کے تحت مقررہ وقت میں انتخابات کرائیں۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی فریقین کی جانب سے پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا
کہ گورنر صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئین میں دی گئی مدت کے مطابق 90 دن کے اندر نئے انتخابات منعقد ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اس فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ کے سامنے درخواست زیر سماعت ہے اور اس نے کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے اور متعلقہ حکام اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے تحت درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ اس عدالت یعنی سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کی اہلیت اور قوت نافذہ پر کوئی شک نہیں اور نہ شک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ ہم اگر سپریم کورٹ کی سطح پر سماعت کریں گے تو صوبائی آئینی عدالت کی اہلیت اور آزادی بلا جواز مجروح ہوگی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی درخواستوں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ یوں ہم سماعت کا بیڑا اٹھا کر ہائی کورٹ کی اہلیت کے بارے میں مفروضہ قائم کریں گے جو بلا جواز ہے۔ یہاں پر میں اپنی طرف سے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جن 4 ججز نے از خود نوٹس کی مخالفت کی اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کو سے رجوع کرنے کا فیصلہ جاری کیا اور چیف جسٹس اور ان کے 2 ہم خیال ججز کا ساتھ نہیں دیا، تو ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ آئین کے 90 ڈیز کی شک پر عمل درآمد کے مخالف تھے۔ حالانکہ اگر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مندوخیل کی بات کو اگر مان لیا جاتا اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی ضد نہ کرتے تو شاید 90 دن کے اندر انتخابات ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ بھئی آلریڈی لاہور ہائی کورٹ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کا حکم دے چکی ہے اور اس میں اگر ان کو کوئی تاخیری حربے نظر آ رہے ہیں تو اس کے خلاف وہ نوٹس کا سماعت کر رہی ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ ادھر آلریڈی سیٹل ہو رہا ہے اور اس کا آئینی اور قانونی اختیار اور قوت نافذہ بھی اس معاملے میں سپریم کورٹ جتنا ہے، اس لیے ہم اگر ادھر سے اٹھا کے معاملے کو ادھر لائیں گے تو ایک تو ان یعنی پشاور اور لاہور ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار ہوگا، اور دوسرا انہوں نے اس صورت میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ معاملہ 90 دن سے زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کی رائے یعنی جسٹس اطہر من اللہ وغیرہ کی رائے بالکل درست تھی، کیونکہ اگر یہاں پہ از خود نوٹس نہ لیا جاتا تو شاید وہاں پہ 90 ڈیز کے پہ عمل ہو جاتا، لیکن خود از خود نوٹس لینے والے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں 90 ڈیز کی شرط پوری نہیں ہوتی، کیونکہ 90 ڈیز پورے ہو رہے ہیں 14 اپریل کو اور انہوں نے حکم جاری کیا تھا 14 مئی کا۔ تو بہرحال آگے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج اپنے حکم میں لکھتے ہیں کہ آئین بنانے والوں نے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل عدالت کو یہ غیر معمولی اختیار اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دیا کہ کوئی عوامی اہمیت کا سوال درپیش ہو۔ دوم یہ کہ آئین کے آرٹیکل 2 کے باب کے تحت بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ درپیش ہو۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس میں عدالت نے واضح طور پر قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دی گئی طاقت کو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے پاس وسیع اختیارات ہیں اور ہائی کورٹ بھی آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق ان کے پاس وہی بنیادی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ جب کسی معاملے میں عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کا یکساں دائرہ اختیار ہو تو ہائی کورٹ سے چھین کر سپریم کورٹ کا خود سماعت کرنا فریقین کو اپیل کے ایک حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے از خود نوٹس لینا مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس معاملے میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اختیار جو ایشو ہے اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا برابر ہے، اور یہ اگر آپ ہائی کورٹ سے چھین کے یہاں پہ لاتے ہیں تو اس میں فریقین سے اپیل کا حق چھین جائے گا۔ اب اگر معاملہ ایسا ہو کہ جس میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہ ہو یا قوت نافذہ نہ ہو تو پھر تو اس کو سپریم کورٹ اٹھا سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس معاملے میں وہ سماعت بھی کر رہے ہیں، فیصلہ بھی دے چکے ہیں اور ان کے اختیارات بھی سپریم کورٹ جیسے ہیں، تو پھر اپیل کے ایک حق سے فریقین وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو دوسری بنیاد یہ بنائی گئی تھی۔ آگے جج صاحب لکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس عدالت کا اصل دائرہ اختیار غیر معمولی ہے، اور اس کی زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ آئین بنانے والوں کو ذہن میں واضح تھا کہ اس کا استعمال تب کیا جائے گا جب مطلوبہ شرائط پوری ہوں، اس کے تحت کیے گئے فیصلوں پر عوام کا بھرپور اعتماد ہو،
عدالت کے پاس نہ تلوار ہے اور نہ وسائل۔ عوام کے اعتماد اور یقین کو کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ عدالت عوام کے اعتماد کو آزادی، شفافیت، غیر جانبداری، عدالتی طرز عمل، ادارہ جاتی اعلیٰ معیار اور شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے ہی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ عوامی اعتماد ہی عدالتوں کو مؤثر طریقے سے اپنا کام سر انجام دینے کے قابل بناتا ہے، اور اس صورت میں غیر مقبول فیصلوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ آئین بنانے والوں نے اس میں 184(3 یعنی از خود نوٹس کا اختیار معاشرے کے کمزور، پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات کے تحفظ کے لیے رکھا تھا۔ جبری گمشدگی یا مسنگ پرسن کا معاملہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور آئین کی پامالی کے زمرے میں آتا ہے۔ ماورائے عدالت گمشدگیوں اور انٹرنمنٹ سینٹرز میں ماورائے عدالت قید افراد کے کیس سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس عدالت میں سماعت کا منتظر ہے۔ جیلوں میں غیر انسانی اور زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا ماحول، زیر حراست لوگوں کا ٹارچر، ماورائے عدالت قتل، صحافیوں کے خلاف تشدد، آزادی صحافت کے خلاف قدغنوں اور اسی نوع کے دیگر معاملات کو 184(3 کے تحت اٹھانا عدالت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آئین بنانے والوں کے پیش نظر انہی کمزور اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا، لیکن اس کی بجائے اس عدالت نے اس اختیار کو منتخب وزیراعظم کی برطرفی اور فوجی قبضوں کی توثیق کے لیے استعمال کیا۔ اس عدالت نے بیگم نصرت بھٹو بنام چیف آف آرمی اسٹاف اور ریاست پاکستان کیس میں نظر ضرورت کے تحت اس اختیار کو مارشل لاء کی توثیق کے لیے استعمال کیا۔ معزول وزیراعظم کو 4-3 کی اکثریت کے فیصلے کے ساتھ پھانسی دی گئی۔ دوران سماعت درخواست کنندہ نے بینچ کی ساخت پر اعتراض اٹھایا، لیکن اس کو رد کر دیا گیا۔ اس وقت بھی چیف جسٹس نے یہ دلیل دی تھی کہ میں کسی کے اعتراض پر ان کی مرضی کا بینچ بنا کر اپنے اختیار سے دستبردار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ بھٹو کی پھانسی کو سزا سنانے والے بینچ کے ایک رکن نے بعد میں اعتراف کیا کہ بینچ پر باہر سے اثر ڈالا گیا تھا۔ اس بنیاد پر 2012 میں اس کیس سے متعلق عدالت کے ایڈوائزری اختیار سے متعلق ایک ریفرنس دائر کیا گیا، جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ آئین پاکستان کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب 1999 میں چیف آف آرمی اسٹاف نے طاقت کے بل پر منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر قانون ساز ادارے کو تحلیل کیا۔ عدالت نے ایک بار پھر آئین کے 184(3 کا سہارا لیا اور ظفر علی شاہ بنام جنرل پرویز مشرف کا فیصلہ دیتے ہوئے اس عدالت نے اقتدار پر قبضے کو جائز قرار دلوا دیا۔ حالانکہ اس سے قبل عدالت مس عاصمہ جیلانی بنام حکومت پنجاب کے فیصلے میں نظریہ ضرورت کو دفن کر چکی تھی۔ دوسری طرف عدالت نے اقتدار پر قابض شخص کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ 3 نومبر 2007 کو جب اس عدالت کے ججز کو غیر قانونی طور پر ایک آئین شکن نے ہٹا دیا تو ٹکہ اقبال محمد خان بنام پرویز مشرف کیس میں اس عدالت نے اس فیصلے کو جائز قرار دلوا دیا۔ پھر ایک خصوصی عدالت نے اس آئین شکن پر مقدمہ چلا کر سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا، لیکن اس فیصلے کو ایک ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، جس کے خلاف اپیل اس عدالت یعنی سپریم کورٹ میں آج بھی سماعت کی منتظر ہے، لیکن سزا پانے والے شخص وفات پا گئے اور عدالت میں اس اپیل کی سماعت نہ ہو سکی۔ آرٹیکل 184(3 کا سہارا لے کر 2 منتخب وزراء اعظم کو فارغ کر دیا گیا۔ کئی منتخب ممبران اسمبلی کو آرٹیکل 63(f) کی بنیاد پر نااہل قرار دلوا دیا گیا کہ وہ صادق اور امیر نہیں ہیں، جبکہ کچھ کو صادق اور امین قرار دلوا دیا۔ عدالت کے اس کردار نے عوام کے اعتماد کو مجروح کیا اور اس کے سیاسی فریق ہونے کا تاثر ابھرا۔ اسی طرح ریکوڈیک اور اسٹیل مل سے متعلق عدالت نے 100 موٹو دائرہ اختیار استعمال کر کے فیصلے دیے، جو کہ ریاست کی معاشی پالیسیوں میں عدالتی مداخلت تھی۔ اس کے نہایت برے معاشی اثرات پڑے اور ریاست کو عالمی سطح پر قانونی چارجوئیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عدالت تنقید کی زد میں آئی اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ یہاں پر میں اپنی طرف سے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جج صاحب اپنے فیصلے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئین بنانے والوں نے بنیادی طور پر یہ از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کو اس لیے دیا تھا کہ وہ غریب طبقات، لاچار طبقات، مسنگ پرسن، اسی طرح جو ظلم کے شکار ہیں، جو اپنے لیے وکیل نہیں کر سکتے، یہ ان کے حقوق کے لیے عدالت کو دیا تھا۔ اور یہ عدالت اس اختیار کو کبھی تو نہ مسنگ پرسن کے معاملے میں، نہ بیجا ٹارچر کے معاملے میں یا انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف اس نے تو کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ الٹا اس اختیار کو پہلے ایک مارشل لاء کی توثیق کے لیے استعمال کیا گیا، پھر دوسرے مارشل لاء کی توثیق کے لیے استعمال کیا گیا، حتیٰ کہ خود جب ایک ڈکٹیٹر نے اس عدالت کے ججز کو یعنی افتخار چودھری اور ان کے ساتھیوں کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو نکالا
تو اس عدالت نے اس کی توثیق کر دی۔ اور پھر اسی طرح آگے جا کے یہ مثالیں انہوں نے دی کہ ہے کہ جب پرویز مشرف کو ہائی کورٹ نے اور اللہ بخشے مرحوم سیٹ وقار کو جب اس کی قیادت میں قائم ایک خصوصی عدالت نے جنرل مشرف کو سزا سنائی، تو پھر ایک عدالت سے ہائی کورٹ سے اس کو اسٹے دلوایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کیس آج یہاں پہ زیر التوا ہے، سماعت کی منتظر ہے۔ مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ تو ان کا اشارہ ہے کہ سو موٹو اختیار لینا جو کہ بنیادی طور پر انسانی حقوق سے متعلق مسائل کے لیے تھا، اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، جہاں پہ الٹا اس آرٹیکل یا اس اختیار کو آئین کی وائلیشن کرنے والے ڈکٹیٹروں کے فیصلوں کی توثیق کے لیے استعمال کیا گیا، اور حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کو آئین میں تبدیلی کا اختیار بھی اسی عدالت نے دے دیا۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت پر شدید تنقید ہوئی اور وہ سیاست زدہ نظر آئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج اپنے فیصلے میں آگے جا کے لکھتے ہیں کہ 1980 کے رولز کے تحت چیف جسٹس کو ماسٹر آف دی روسٹرم کا مقام دیا گیا ہے، لیکن وہ فرسٹ امانگ ایکولز ہے۔ یہ اختیار عوام کو سہولت دینے کے لیے اور انتظامی حوالوں سے عدالت کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ہے۔ اختیار بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا ہے، یعنی تمام ججز کا ہے، جو چیف جسٹس کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے ماسٹر آف دی روسٹر یعنی چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری نیکنیتی اور سپریم کورٹ کے بہترین مفاد میں اس ثوابدیدی اختیار کو استعمال کریں۔ یہ ثوابدیدی اختیار کھلے منصوبے، کھلی پالیسی سٹیٹمنٹ، کھلے رولز، کھلے نتائج، کھلی دلیل، کھلی مثالوں اور شفاف ٹرائل سے مشروط ہے۔ اس لیے عدالت اپنا یہ خصوصی اختیار صرف اس وقت استعمال کر سکتی ہے کہ اسے عوام کا مکمل اعتماد اور یقین حاصل ہو۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں پوری سپریم کورٹ جواب دہ ہے، جبکہ عدالت یعنی سپریم کورٹ آئین، قانون اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے، جو ہمارے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ کوئی قانون سے مبرہ نہیں، اور ہر کوئی اپنی اتھارٹی قانون اور آئین کے مطابق ہی استعمال کر سکتا ہے۔ یوں مذکورہ فیصلہ اور بینچ کی تشکیل جیسے معاملات عدالتی وقار کو بحال کرنے کے لیے 1980 کے رولز پر نظر ثانی کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ 184(3) کا اختیار اصل میں عوام کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہے، نہ کہ مجروح کرنے کے لیے۔ بینچز کی تشکیل اور کیسز کی الاٹمنٹ میں شفافیت ضروری ہے۔ سیاسی کیسز کے سلسلے میں عدالت کو غیر معمولی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس عدالت کا فرض ہے کہ وہ کسی سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنے حریفوں کے ساتھ سکور برابر کرنے کے لیے اس فورم کو استعمال کرے، بلکہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ وہ اپنے تنازعات عدالت میں لائیں۔ اس سے پارلیمنٹ اور سیاسی ڈائیلاگ کے دیگر فورمز کمزور ہوتے ہیں اور عدلیہ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ سے سیاستدان برداشت اور ڈائیلاگ کے جمہوری اقدار سے بھی دور ہوتے ہیں۔ عدالت کو ان کی بجائے ان 50,000 درخواست گزاروں کی کیسز پہ توجہ دینی چاہیے جو انصاف کے منتظر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قضیوں کی بجائے ان کے کیسز کو ترجیح دی جائے، جبکہ اس عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی طور پر فریق نظر آنے کی بجائے عوامی اعتماد کو بحال رکھے۔ چونکہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے معاملے میں ایک آرڈر جاری کر چکی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ سماعت کر رہی ہے، اس لیے مذکورہ دلائل کی روشنی میں اس حوالے سے سو موٹو نوٹس لینا مناسب نہیں۔ یہی بات برادر ججز سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اور جمال بندوخیل کی بھی ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان بنیادوں پر انہوں نے پٹیشن کو ڈسمس کیا۔ اس معاملے میں ملوث ہونے سے یہ عدالت یعنی سپریم کورٹ دو عدالتوں یعنی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی اتھارٹی کو غیر ضروری طور پر متاثر کرے گی۔ اس یعنی پنجاب اسمبلی کے کیس کو اٹھانے کی وجہ سے عدالت سیاسی تنازع کی زد میں آ گئی ہے، جس سے عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچے گا، مبصرین کو تنقید کا موقع ملے گا۔ اس معاملے کو اٹھانے سے عدالت سیاست میں ملوث ہو گئی ہے، اور جن ہزاروں لوگوں کے کیسز سماعت کے منتظر ہے ان کی نظروں میں عدالتی وقار مجروح ہوگا۔ فل کوڈ بنا کر اس صورتحال سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر جج نے آئین کے مطابق چلنے اور اس کا دفاع کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ 23 فروری کو اپنے نوٹ میں نے فل کوڈ بنانے کی تجویز دی تھی، کیونکہ ملک کی صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کسی ایک نقطے پر متفق ہونا ممکن نہیں۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر ایک سیاسی پارٹی نے پہلے اسمبلی سے استعفے دیے اور بجائے اس کے کہ آئینی طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپوزیشن کی ڈیوٹی سر انجام دیتے،
پہلے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا کہ وہ ان کے استعفوں کو منظور کروانے کے لیے اسپیکر کو مجبور کرائے، اور پھر اس بات کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا گیا کہ وہ ان کے استعفوں کو نامنظور کرانے کے لیے اسپیکر کو مجبور کرائے۔ اسی طرح ایک سیاسی اسٹریٹجی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس عدالت کو کسی پارٹی کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ اس کے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال ہو؟ حالانکہ ایسا ہونے سے اس عدالت پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ عدالت اگر سیاسی تنازعات کو اپنے ہاں لائے گی تو اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی۔ عدالت میں آنے سے قبل سیاسی عناصر کو اپنا بونافائیڈ واضح کر دینا چاہیے۔ حالانکہ سیاسی اسٹیک ہولڈر نے ایسی فضا پیدا کی ہے کہ جس میں برداشت اور ڈائلاگ کے جمہوری کلچر خراب ہو چکی ہے۔ ان حالات میں عدالت کی طرف سے 184(3) کے تحت سماعت سے یہ تاثر ابھرے گا کہ عدالت غیر جمہوری اور اقدار اور غیر جمہوری اسٹریٹجیز کو فروغ دے رہی ہے۔ 23 فروری 2023 اور 24 فروری 2023 کو اپنے آرڈر کی سپورٹ میں یہ آبزرویشن میں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی اسٹیک ہولڈرز کا اپنے ان تنازعات کو، جن کے حل کرنے کے لیے آئینی فورمز موجود ہیں، عدالت میں لانا ناقابل تصور ہے۔ سیاسی انتشار اور سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ معاشی استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ سیاسی عناصر کے مابین اقتدار کی رساکشی کی وجہ سے عوام کا فلاح و بہبود اور معاشی صورتحال بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام ایک لمبے عرصے سے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ غیر جمہوری حکومتوں کی عدالتوں کی طرف سے توثیق کی وجہ سے ملک اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور ادارے یعنی پارلیمنٹ وغیرہ جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کو جڑیں پختہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ آج 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ ادارے کمزور ہیں۔ ملک میں سیاسی اور آئینی بحران انتہاؤں پر ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہر ادارہ اور فریق ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود احتسابی کرے۔ تمام اداروں بشمول عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اناؤں سے نکل کر صرف آئینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اپنے ادارے یعنی عدلیہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا۔ ہم قانون کی رپورٹوں اور اپنے فیصلوں کو مٹا نہیں سکتے، لیکن اس تاریخ ماضی کو بلانے کی خاطر اپنے اوپر عوام کے اعتماد اور یقین کو بحال کرنے کے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں۔ جب سیاستدان متعلقہ فورمز پر اپنے تصفیے نمٹانے کی بجائے عدالتوں میں آتے ہیں تو ان میں کوئی فریق جیتتا اور کوئی ہارتا ہے، لیکن عدالت دونوں صورتوں میں ہارتی ہے اور نقصان میں رہتی ہے۔ ناظرین، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کا اردو زبان میں خلاصہ ہے، اور میں اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ بھی فیصلہ ہی ہوتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ میں اس رائے کا بھی حامی ہوں کہ یہ جو بینچ تھا 7 رکنی، اس میں 4 کا فیصلہ یہ سو موٹو کے خلاف ہے اور 3 کا اس کے حق میں ہے، تو میں وہ 4-3 کا موقف رکھنے والے لوگوں کا حامی ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کے فیصلے کو سمجھتا ہوں۔ لیکن فیصلہ میرٹ پہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ تو تنازع چلتا رہے گا، لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے جن چیزوں کی نشاندہی اطہر من اللہ صاحب نے کی تھی، یا ان کے یحییٰ آفریدی صاحب نے، یا جسٹس منصور صاحب نے، یا جسٹس مندوخیل صاحب نے، وہ ایک چیز ثابت ہو گئی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان بند گلی میں پسی ہوئی ہے۔ جس طرح اس فیصلے کے آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت سیاسی ماحول بڑا پولرائزڈ ہے اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ تنقید کے زد میں آئے گی، تو وہی ہوا کہ سپریم کورٹ اور بالخصوص اس 3 رکنی بینچ پہ شدید تنقید ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ نے بار بار یہ واضح کر دیا کہ وہ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو جو چیز جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی وہ بھی ابھی منطقی انجام تک معاملے کے پہنچنے سے پہلے بالکل درست ثابت ہو گئی، اور عدالت پہلے سے زیادہ سیاست زدہ ہو گئی اور پہلے سے زیادہ تقسیم کا شکار ہو گئی۔ میرے خیال میں جو اطہر من اللہ صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور ان کے باقی ساتھیوں کا فیصلہ ہے، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے
اور اس کے تناظر میں عدلیہ اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ اس وقت جو قضیے چل رہے ہیں ان کے لیے فل کورٹ بنا دیا جائے، تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ پاکستان ان کرائسس سے نکل سکتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بھی بحال ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی شاید تقسیم بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور چند مخصوص ججز اور ان کے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ تناؤ اور پھر حکومت کے ساتھ یہ تنازع جاری رہا، تو اس کا نتیجہ کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، لیکن ایک طالب علم اور صحافی کی حیثیت سے میرا یہ تجزیہ ہے کہ وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے اس فیصلے کو ہر بہر درست ثابت کرے گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں فائدہ عمران خان کو ہو یا شہباز شریف کو ہو یا زرداری کو ہو، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کو شدید نقصان پہنچے گا۔